السلام علیکم دوستو۔ فلسطین اسرائیل وار، آخر ان دو کنٹریز کے درمیان میں ایسا کیا چل رہا ہے جو ان کو ایک دوسرے کا خون بہانے پر مجبور کر رہا ہے؟ فلسطین اسرائیل کنٹروورسی کی شروعات کیسے ہوئی تھی؟ اسرائیل کے وجود کے بعد کن کن مسلم ممالک سے اسرائیل کو جھڑپیں کرنی پڑی تھی؟ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں لبنان کے گوریلا فائٹرز کا کیا رول تھا؟ اور حماس کا بیسک رول کیا ہے؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان ایک نئی وار کی شروعات کیوں ہوئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے آج کی اس ویڈیو کے آخر تک۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک منصوبہ منظور کیا جاتا ہے جو منصوبہ ہوتا ہے فلسطین کی تقسیم کا۔ اس کے بعد 14 مئی 1948 کو دنیا کے نقشے پر ایک نئے کنٹری کا قیام ہوتا ہے جسے دنیا اسرائیل کہتی ہے۔ اس کنٹری کے قیام کے ایک ہی دن بعد یعنی کہ 15 مئی 1948 کو بہت سے ہمسایہ ملک کے دوارا اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حملے کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ تمام مسلم ملک ایک نئے ملک کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس کنٹری کی بیس ایک نظریے پر تھی، ایک ایسی آئیڈیالوجی جو یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ یہودیوں کو رہنے کے لیے پوری دنیا میں ایک الگ سپیس دیا جائے۔ اگر اس کی آبادی کا تھوڑا پرسنٹیج دیکھیں مذہبی لحاظ سے تو اس میں 74.7% یہودی، 17.7% مسلمز، 2% کرسچنز اور مائنارٹی میں 2% کچھ اور ریلیجنز کے لوگ بھی یہاں پر آباد ہیں۔ اسرائیل کی آزادی کے ایک دن بعد ہی 4 مسلم دیش مصر، شام، اردن اور عراق اپنی اپنی افواج فلسطین میں داخل کر دیتے ہیں اور 1948 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب نے مصری سربراہی میں اپنی فوجیں بھیجیں اور یمن نے اعلان جنگ تو کیا لیکن براہ راست شریک نہ ہوا۔ یہ جنگ 1 سال کے بعد ختم ہوتی ہے اور یروشلم اور فلسطین کا کچھ اور علاقہ جسے آج کل ویسٹ بینک کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر اردن قبضہ کر لیتا ہے، جبکہ مصر کے قبضے میں آتی ہے غزہ کی پٹی۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق اسرائیل سے 7 لاکھ فلسطینی یا تو نکال دیے گئے یا وہ خود جنگ سے تنگ آ کر نکل گئے۔ ابتدا میں اس ملک کی آبادی نہایت ہی کم یعنی کہ صرف 8 لاکھ پر مشتمل تھی۔ 11 مئی 1949 کو اقوام متحدہ میں میجارٹی کی رائے کی وجہ سے اسرائیل کو اقوام متحدہ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان سیاسی طور پر بہت زیادہ نمایاں رہے۔ اسی دوران بہت سے اور یہودی جو کہ عرب ممالک سے نکالے گئے تھے یا مارے جانے کے ڈر سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے بھی پناہ لینے کے لیے اسرائیل کا رخ کیا اور صرف 10 برسوں میں اسرائیل کی آبادی 8 لاکھ سے بڑھ کر 20 لاکھ ہو گئی۔ جو بھی یہودی اسرائیل میں آ رہے تھے ان کے آنے کی وجہ یہی تھی کہ انہیں یہاں پر بہتر زندگی ملے گی، یعنی کہ وہ بہتر زندگی کے ڈریمز سوچ کر اسرائیل میں پناہ لے رہے تھے۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ تمام لوگ ایک یہودی ریاست میں ایکویلٹی کے ساتھ رہیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ان کے آبائی ممالک میں ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اسرائیل کی طرف آئے تھے اور کچھ لوگ صہیونی فلسفے پر یقین رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اسرائیل کا رخ کیا کہ جہاں پر وہ اپنی عبادات آسانی سے کر سکیں، لیکن یہاں اسرائیل میں آنے کے بعد بھی ان لوگوں کو بہت سے تعصبات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو افراد اسرائیل میں آئے تھے ان کو ان کے آبائی وطن کے حوالے سے الگ الگ سلوک کا سامنا تھا۔ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو معاشی اور معاشرتی اعتبار سے اہمیت دی جاتی تھی، اس لیے انہیں پہلے آنے کا حق دیا جاتا تھا، اور جو مکان عربوں نے چھوڑے تھے ان میں ان یہودیوں کو آباد کیا گیا جو کہ یورپ سے آئے تھے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے آنے والی یہودیوں کے بارے میں یہ رائے عام تھی کہ وہ سست، غریب اور مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے پسماندہ ہیں، اس لیے انہیں مختلف مہاجر کیمپوں میں زیادہ عرصہ انتظار کرنا پڑا۔ ان یہودیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور انہیں اجتماعی زندگی کے لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ مسائل اس حد تک آگے بڑھے کہ اس پر تصادم شروع ہوئے جو آئندہ برسوں میں بڑھتے چلے گئے۔ اسرائیل فلسطین کنٹروورسی جو آج چل رہی ہے اور ایک وار کی صورت اختیار کر چکی ہے، اس کا آغاز 1950 میں ہوتا ہے جب فلسطین کے کچھ لوگ اسرائیل پر حملہ کر دیتے ہیں، جن کی مدد مصر کے دوارا کی جاتی ہے کیونکہ غزہ پٹی کا انتظام مصر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مصر اسرائیل کا پڑوسی ملک ہے۔ 1957 میں مصر کے دوارا حملہ کر دیا جاتا ہے نہر سویزر پر۔
ایک نہر جس کے ذریعے اسرائیل کے جہاز اپنی تجارت کرتے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے برطانیہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا اور جزیرہ نما سینائے پر حملہ کر دیا، لیکن بین الاقوامی دباؤ پر اسرائیل نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں اور مصر اور اسرائیل دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ اسرائیل کی تجارتی آمد و رفت بحر احمر اور نہر سویزر سے جاری رہے گی۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان بہت سی جنگیں اور اس کے ساتھ امن معاہدے بھی ہوئے۔ 1964 میں عرب ممالک کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ شاید اسرائیل دریائے اردن کا رخ موڑ کر انہیں پانی سے محروم کر دے گا۔ یہ خدشہ ظاہر ہونے کے بعد ان ملکوں نے اس دریا کا رخ موڑنے پر کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے شام، لبنان اور اسرائیل کے درمیان تصادم مزید بڑھے۔ 1967 میں ایک اور وار ہوتی ہے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1967 میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور فلسطین کے لوگوں کو پانی سے محروم کر دیا، جس پر ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا۔ عرب کے لوگوں نے ایک کمانڈر جمال عبد الناصر کی قیادت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کیا۔ 1967 میں مسائل اتنے بڑھ گئے کہ عرب ممالک نے اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنا شروع کر لیا، لیکن اس جنگ میں اسرائیل نے پہل کر دی اور ایک 6 روزہ جنگ چھیڑ دی۔ جنگ میں اسرائیلی فضائیہ نے عرب مخالفین کنٹریز مصر، اردن، شام اور عراق پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے، جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یروشلم کی حدود کو بڑھا دیا گیا اور مشرقی یروشلم بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگیں چلتی رہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ مسلمان عرب کے سینے میں ایک خنجر نما اسرائیل کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اور دوسری طرف اسرائیل کا یہ ڈریم تھا کہ وہ اپنے ایریا کو مزید تقویت دے، وہ مزید جنگوں میں اور زمینیں حاصل کرے اور یہودیوں کے لیے زیادہ زمینیں اکٹھی کی جائیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل کو فلسطینیوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور سینائی میں جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا تھا ان میں مصر کی جانب سے جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان جھڑپوں میں دیگر گروہوں کی نسبت 1964 میں بننے والی PLO نے ابتدا میں خود کو مادر وطن کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کے لیے وقف کر دیا۔ 1960 کی دہائی کے آخر اور 1970 کی دہائی کے شروع میں فلسطینی گروہوں نے اسرائیل اور دنیا بھر میں یہودی مقامات اور افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس میں 1972 کا ایک واقعہ شامل ہے جہاں پر اولمپکس میں اسرائیل کے کچھ کھلاڑیوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ اس قتل عام کا جواب اسرائیل کے دوارا لبنان میں PLO کے صدر دفتر پر بمباری کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1973 کو مصر اور شام کی افواج نے جزیرہ نما سینائی اور گولان کی پہاڑیوں پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 26 اکتوبر کو ختم ہوئی، لیکن اس میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑے۔ مصر اور شام کی افواج ناکام رہیں اسرائیل کا کوئی بھی علاقہ چھیننے میں، لیکن اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ان دونوں فوجوں نے، اور عوام کے دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد جولائی 1976 میں بھی ایک جھڑپ ہوتی ہے PLO اور اسرائیلی کمانڈوز کے بیچ میں، جہاں پر اسرائیلی کمانڈوز اپنے 102 افراد کو بازیاب کرواتی ہے، جسے PLO کے گوریلوں نے یرغمال بنایا ہوتا ہے۔ باقی عرب ممالک کی دشمنی تو اسرائیل سے بدستور قائم تھی، لیکن مصر آہستہ آہستہ اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ 1977 کے الیکشنز کے بعد لیکوڈ پارٹی نے حکومت سنبھالی لیبر پارٹی کی جگہ۔ اسی سال مصری صدر انور السادات نے اسرائیل کا سرکاری دورہ کیا اور اسرائیلی قومی اسمبلی سے بھی خطاب کیا۔ کسی بھی عرب سربراہ مملکت کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ 11 مارچ 1978 کو اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا جاتا ہے، جو کہ PLO کے گوریلوں کے دوارا کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں 38 اسرائیلی شہریوں کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ جواب میں اسرائیل حملہ کرتا ہے PLO کے مراکز کے اوپر اور ان کو تباہ کر دیتا ہے۔
لیکن پی ایل او کے گوریلے دوبارہ سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جنوبی اسرائیل پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل اپنا تحفظ کرتا ہے اور مسلسل زمینی اور فضائی کارروائی تیار رکھتا ہے۔ اس دوران حکومت اسرائیل نے یہودیوں کو مقبوضہ غربی کنارے پر آباد ہونے کے لیے سہولیات دینا شروع کی۔ اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا تو عربوں اور اسرائیلیوں کے مابین کشمکش اور تیز ہو گئی۔ 1980s میں منظور ہونے والے بنیادی قوانین کے تحت یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا گیا، جو کہ انٹرنیشنل لاز کے تحت ایک اللیگل قدم تھا جو اسرائیل کے دوارا اٹھایا گیا تھا، اور غربی کنارے پر یہودیوں کی آبادکاری کو بھی انٹرنیشنل برادری کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1981 میں اسرائیل نے گولان کی پہاڑیوں کو اپنا حصہ قرار دیا۔ اگرچہ بین الاقوامی طور پر اس فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان پہاڑیوں پر قبضہ اسرائیل کا ہی تھا۔ 7 جون 1981 کو اسرائیلی فضائیہ حملہ کر دیتی ہے عراق پر، اور بغداد کے قریب واقع عراق کے ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد لبنان اور اردن پر حملہ کیا جاتا ہے اسرائیل کے دوارا۔ اسرائیل کی جانب سے پی ایل او کے تمام مراکز کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ لبنان کے کچھ حصے پر قابض ہوتا ہے اسرائیل، لیکن 1986 میں لبنان کے زیادہ تر حصے سے اسرائیل واپس اپنی فوجیں پیچھے بلا لیتا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حفاظتی بفر زون 2000 عیسوی تک قائم رکھے۔ فلسطینیوں کا اسرائیل کے خلاف ہونا اس کی شروعات ہوتی ہے 1987 میں، جب فلسطینیوں نے مظاہرے کیے غربی کنارے اور غزہ میں۔ جواب میں اسرائیل کی طرف سے ان پر تشدد کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اسرائیلی معیشت اور ثقافت کو بھی تھوڑا نقصان پہنچا۔ اب فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی تھی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی نوجوان شہید ہوئے۔ لیکن دوسری طرف لبنان بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ پی ایل او کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے تھے اسرائیل کے اوپر۔ 1988 میں اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان پر ایک بار پھر سے چڑھائی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے مسجد اقصیٰ میں احتجاجی جلوس پر فائرنگ کی جاتی ہے، جس سے 20 افراد جاں بحق اور 150 زخمی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ 1991 کی خلیج کی جنگ کے دوران فلسطینیوں کی ہمدردیاں عراق کے ساتھ تھیں، اور عراق نے کئی بار میزائل بھی فائر کیے اسرائیل کے اوپر، لیکن امریکہ کے کہنے پر اسرائیل نے اس کا کوئی جوابی وار نہیں کیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ 1992 میں الیکشن ہونے تھے اسرائیل میں الیکشن ہوتے ہیں، اور 1992 میں یتزاک رابن وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں اسرائیل کے۔ ان کی انتخابی مہم کا اہم پہلو یہ تھا کہ ہمسایہ ممالک سے تعلقات میں بہتری کی جائے۔ اسرائیل نے پی ایل او کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے انتظامی اختیارات دیے گئے۔ یہاں پر پی ایل او نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور دہشت گردی کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ 1994 میں اسرائیل اور اردن کے درمیان میں امن معاہدہ ہوا، جس سے اردن اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے والا دوسرا ملک بن گیا۔ تاہم اسرائیل کی جانب سے آبادکاری کا جاری رہنا، چیک پوائنٹس قائم رکھنا اور معاشی حالات کا ابتر ہونے کی وجہ سے عرب عوام میں اسرائیل مخالف جذبات ابھرے۔ اسرائیلی عوام میں بھی اس معاہدے کے خلاف جذبات بڑھ کے جب فلسطینیوں نے خودکش حملے شروع کر دیے۔ آخرکار نومبر 1995 میں ایک امن ریلی کے اختتام پر یتزاک رابن کو ایک انتہائی دائیں بازوں کے خیالات رکھنے والے یہودیوں نے قتل کر دیا۔ 1990s کی دہائی کے آخر پر اسرائیل نتین یاہو کی زیر قیادت ہیبرون سے نکل گیا اور ایک معاہدے کے تحت فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو زیادہ اختیارات دیے۔ Netanyahu, you can't hide! Netanyahu, you can't hide! We charge you with genocide! We charge you with genocide! Netanyahu, you can't hide! Netanyahu, you can't hide! We charge you with genocide! We charge you with genocide! Netanyahu, you can't hide! Netanyahu, you can't hide! 1999 میں اسرائیل کے نئے وزیر اعظم باراک بنے، جس کے بعد جنوبی لبنان سے اسرائیل کی فوجیں نکل گئیں۔ امریکی صدر بل کلنٹن کے کیمپ میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کے چیئرمین یاسر عرفات اور باراک کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں یاسر عرفات کو ایک فلسطینی ریاست کی پیشکش کی گئی، جس کو یاسر عرفات نے ٹھکرا دیا۔
مذاکرات ناکام ہوئے اور لیکوڈ پارٹی کے ایرل شیرون کی جانب سے حرم شریف کے متنازع دورے کے بعد یاسر عرفات نے دوسرے انتفاضہ کا آغاز کر دیا۔ 2001 کے خصوصی انتخابات کے بعد شیرون وزیر اعظم بنے اور انہوں نے غزہ کی پٹی سے یک طرفہ انخلا مکمل کیا اور اسرائیلی مغربی کنارے کی رکاوٹوں کی تعمیر جاری رکھی اور دوسرے انتفاضہ کو بیکار ثابت کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جولائی 2006 میں حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر بمباری کی گئی اور سرحد عبور کر کے 2 اسرائیلی فوجیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ایک اور جنگ جو کہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہی، یہ لبنان کے ساتھ اسرائیل کی دوسری جنگ چھڑ گئی۔ 6 ستمبر 2007 کو اسرائیلی فضائیہ نے شام کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کر دیا۔ 2008 میں اسرائیل نے تصدیق کی کہ وہ ترکی کے ذریعے 1 سال سے شام سے امن کی بات چیت کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہوتے ہی ایک اور لڑائی شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر ہم آپ کو حماس کے بارے میں بتائیں اگر تو حماس ایک مجاہدین کی تنظیم ہے جو اس ٹائم غزہ پٹی کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان پہلی جنگ 2008 میں ہی ہوتی ہے جس کو غزہ کی جنگ کہتے ہیں اور یہ جنگ 3 ہفتے تک جاری رہتی ہے۔ پھر اسرائیل نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور حماس کی جانب سے بھی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا اور شرائط میں یہ بات رکھی گئی کہ مکمل فوجی انخلا اور اس سرحد کو کھولے رکھنا۔ لیکن یہاں پر امن معاہدے کے بعد کچھ وائلیشنز ہوئیں۔ اسرائیل کی جانب سے کچھ راکٹ حملے کیے گئے فلسطین کے اوپر اور اسرائیلی فوجیوں نے کچھ کارروائیاں کی جن میں فلسطینی نوجوانوں کا قتل شامل تھا۔ اس کے بعد فلسطینیوں کی جانب سے 100 راکٹ فائر کیے جاتے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ جواب میں 14 نومبر 2012 کو اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا، کبھی حماس کی جانب سے اسرائیل پر بمباری اور کبھی اسرائیلی فوجیوں کا مسجد اقصیٰ پر حملہ کرنا۔ 2023 میں اسرائیلی فوجیوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کیا جس کا جواب دیا گیا حماس کی جانب سے 8 اکتوبر 2023 کو، جو کہ جنگ ابھی تک جاری ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان۔ حماس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے روز 8 اکتوبر کو 5000 راکٹ فائر کیے ہیں اسرائیل کے اوپر، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان کی تعداد 2200 ہے۔ اس جنگ میں حماس یا اسرائیل کس کا پلڑا زیادہ باری ہے؟ اس میں کون سے کنٹریز ہیں جو حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سے کنٹریز اسرائیل کی سپورٹ میں ہیں؟ کیا یہ جنگ دنیا کی تیسری جنگ عظیم بننے جا رہی ہے اور اس جنگ کے باقی مسلم اور غیر مسلم ممالک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم جانیں گے لیکن ہسٹری اینڈ بایوگرافی کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔